الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصل علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین. باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال. وكان انس بن مالك ينفتر عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى وتعمد الانفتال على يمينه. بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ. امام نماز پڑھانے کے بعد دائیں طرف مڑے یا بائیں طرف پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف منہ کر کے بیٹھے یا بائیں طرف کر کے بیٹھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف پھر جاتے تھے، یعنی کبھی دائیں طرف منہ کر لیتے تھے، کبھی بائیں طرف کر لیتے تھے، اور وہ اس بات پر عیب لگاتے تھے کہ کوئی شخص لازم کر لے کہ وہ دائیں طرف ہی مڑے گا. یعنی امام جب نماز پڑھا لے، سلام پھیر لے، تو عام طور پر امام پھر جاتا ہے. یہ ہم نے بیان کر دیا تھا، یہ ہمارا باب چل رہا ہے گزشتہ ہفتے سے، کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کو اپنی سابق حیت پر نہیں رہنا چاہیے، اس کو رخ بدل لینا چاہیے. 3 سمتیں ہوتی ہیں اور تینوں حدیث سے ثابت ہیں کہ امام مقتدیوں کی طرف منہ کر لے یا دائیں طرف پھیر لے یا بائیں طرف پھیر لے. ہمارے ہاں عام طور پر معمول ہے دائیں طرف سلام کر پھیرنے کے بعد امام کا دائیں طرف منہ کر کے بیٹھنا، تو یہ لازم نہیں ہے. اس لیے امام کو چاہیے کہ کبھی کبھی بائیں طرف بھی پھیر لے کہ لوگوں کو اس پر واجب ہونے کا احتمال نہ رہے. یہ باب باندھا ہے امام صاحب نے، اس میں حدیث لائے ہیں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن سلیمان عن عمارة بن عمیر عن الاسود قال قال عبد الله لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. حضرت عمیر حضرت اسود سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو نہ چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کوئی حصہ شیطان کے لیے مقرر کر دے کہ وہ اس کو سمجھے کہ یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، کوئی لازم کر لے. الا ان ينصرف الا عن يمينه، یہ کہ وہ دائیں طرف ہی پھرنے کو اپنا لازم حصہ سمجھ لے. یعنی اگر کوئی شخص اس کو لازم کر لے گا، امام صاحب اسلام پھیرنے کے بعد لازماً دائیں طرف مڑنا ہے، لازم کر لے گا، تو یہ شیطان کا حصہ ہو جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کئی مرتبہ کرایا جا چکا ہے کہ بہت پائے کے صحابی ہیں، اور فقہ کے علم میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا نام آتا ہے. یعنی لازم نہیں کرنا چاہیے، لازم نہیں سمجھنا چاہیے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ بائیں طرف منہ پھیر کر بیٹھنے کے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو بہت مرتبہ بائیں طرف منہ کر کے بیٹھتے دیکھا ہے، اس لیے دائیں طرف کرنے کو لازم نہ کریں. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دائیں طرف مڑ کر دیکھا ہے. یعنی حضور دائیں طرف منہ پھیر کر بیٹھتے تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بائیں طرف پھرتے تھے. تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ جس راوی نے جس حالت میں زیادہ دیکھا اس کو بیان کر دیا. لیکن یہ صحیح ہے کہ امام کو گاہے گاہے بائیں طرف بھی پھر جانا چاہیے تاکہ لوگ اس کو لازم یا واجب نہ سمجھیں. حتیٰ کہ ایسا اجنبی ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ بائیں طرف منہ کیا تو لوگوں نے کہا جی یہ امام صاحب نے یہ بدعت کی ہے، یہ الٹی طرف منہ پھیرا. حالانکہ یہ سنت ہے کہ کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی نمازیوں کی طرف منہ کر لے. نمازیوں کی طرف منہ کرنے کا جو موقع اور محل ہے وہ یہ ہے کہ اگر نمازیوں نے کوئی سوال کرنے ہوں یا نمازیوں نے کوئی بات پوچھنی ہو یا امام نے نمازیوں سے بات کرنی ہو تو پھر اولا یہ ہے کہ پھر نمازیوں کی طرف منہ کرے. یاد رکھیے کہ قبلہ رخ منہ کر کے عبادت کرنا یعنی صرف نماز کے لیے خاص ہے.
ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کو مقید کرنا، مقرر کرنا، یہ بہت بڑی بدعت ہے. نماز کا قبلہ ہم بتا چکے ہیں کہ بیت اللہ شریف ہے. دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی فکر کی بات ہے جو مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتے ہیں. وہ ظالم جاہل مولوی وہ کہتے ہیں کہ ادھر منہ کرو، یعنی حضور کے روضہ کی طرف پیٹ پھیرو اور ادھر منہ کرو. گویا اللہ کو وہ ایک طرف قید کرتے ہیں. دعا کرنے کے لیے سنت یہ ہے کہ دائیں بائیں یا الٹی طرف پھر جائے بندہ، کیونکہ اللہ کا اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم منہ کرو گے اللہ اسی طرف ہے. تو اللہ کو ایک طرف خاص کرنا کہ قبلہ کی طرف اللہ ہے، گویا حضور کی طرف منہ کر کے اگر دعا کی جائے تو ادھر اللہ نہیں ہے. دعا ہر حالت میں اللہ سے کی جاتی ہے. دعا اللہ کا حق ہے، دعا عبادت ہے اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کی جاتی، لیکن حضور کی طرف منہ کر کے دعا کرنا قبولیت کا زیادہ درجہ رکھتا ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، معطا حدیث کی بڑی کتاب لکھی، ایک فقہ کے بانی ہیں، امام ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ نماز کے روضہ رسول اللہ پر حاضری کے بعد میں دعا کرتے ہوئے اپنا رخ کدھر رکھوں، قبلہ کی طرف یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی طرف؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک تیرے باپ آدم کا قبلہ بھی حضور ہی ہیں اور تمہارے سب سے پہلے سب نبیوں کے بھی قبلہ حضور ہی ہیں. بس یہ زیادہ قبلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی امید رکھتی ہے کہ تو حضور کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہے جو بڑی توحید کے نعرے لگاتے ہیں اور اللہ کو مقید کر دیتے ہیں کہ اللہ خاص بیت اللہ شریف کی طرف ہے، ادھر منہ کر کے دعا کی جائے گی. دعا کہیں بھی منہ کریں، دعا ہوتی اللہ ہی سے ہے، لیکن حضور کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کی زیادہ امید رکھتی ہے. اب ایسا معاملہ آ گیا، لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا، یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، ایسا پروپیگنڈا کیا، ایسا پروپیگنڈا کیا، بدعتیں خرافات خود کرتے ہیں، بکواسیں خود کرتے ہیں اور الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں. اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان وہ بھی بیچارے ان کی سنی سنائیوں پر آ کر اپنے مولویوں سے، اپنے علماء سے الیتے ہیں. دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو منہ کی ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، کسی ایک سمت میں اللہ مقید نہیں ہے. اگلی حدیث شریف ہے، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل هذه الشجره يريد الصوم فلا يخشانا في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما اراه يعني الا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا نتنه. باب ما جاء في الصوم التي وصوم النية والبصل والكراث وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصوم والبصل من الجوع وغيره فلا يقربن مسجدنا. امام صاحب نے باب باندھا ہے جو لہسن اور پیاز کھا لے، مراد ہے کچا کھانا. لہسن اور پیاز کو کچی حالت میں کھایا جائے. کراث ان سبزیوں کو کہتے ہیں جن سبزیوں کی اپنی کوئی سمیل ہوتی ہے، کوئی بو ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا، یہ باب باندھا امام صاحب نے. من اکل الصومی، جس نے لہسن کھایا، اب البصل یا پیاز کھایا، من الجوع وغیرہ، چاہے بھوک کی وجہ سے یا ویسے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. لہسن اور پیاز میں اسمیل ہوتی ہے جبکہ اس کو کچا کھایا جائے، لیکن اگر ان کو کچا کھانا ہو اور ان کو کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے، لہسن کو چھیل کر اس کے قتلے کر لیے جائیں اور وہ بندہ کھا لے، اس کی اسمیل نہ ہو، تو اس کا کھانا کچا بھی جائز ہے، اور پکا کر کھانا تو بدرجہ اولا جائز ہے. یہ چیزیں خود حرام نہیں ہیں، ان کی جو سمیل ہے، چونکہ مسجدوں میں نمازی بھی ہوتے ہیں اور نمازیوں کو بو ناگوار گزرتی ہے، یوں ہی نمازیوں کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں،
ان کو بھی یہ بو ناگوار ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا کھا کر بو کے ساتھ مسجد میں آنے کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ وہ ہماری مسجدوں کو قریب نہ آئے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے۔ اور اس کی وضاحت کے سالن میں پکا کر کھانا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، غالباً ابو داؤد شریف میں ہے، کہ کوئی پکا کر کھا لے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کھایا تو کہ اس کی بو زائل ہو گئی، یعنی کھاتے ہوئے بو تھی لیکن پھر بعد میں سے بو نکل گئی منہ سے ہوا سے، تو اس کے بعد بھی مسجد میں آنا جائز ہے۔ یعنی ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں ہے، ان کی سمیل جو ہے، ان کی بو جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس میں پہلی حدیث لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ یہ انصاری ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة، جس نے اس درخت میں سے کچھ کھایا، یرید الصوم، لہسن مراد تھا، فلا یخشانا فی مسجدنا، وہ ہماری مسجدوں کو نہ ڈھانپے، یعنی ہماری مسجدوں کے اندر وہ نہ آئے۔ قلت ما یعنی بھی، تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس درخت کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا؟ قال ما اراہ یعنی الا نئہ، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچے کھانے سے منع فرمایا ہے، اس کے کچے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کا مطلقاً کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ اس کی سمیل جو ہے وہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے اگر وہ بو آ رہی ہے۔ اگلی حدیث اسی باب میں لائے ہیں، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنا نافع مولا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غزوۃ خیبر من اکل من هذه الشجرة یعنی ثم فلا یقربن مسجدنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کا موقع بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کب، حدیث وہی ہے لیکن موقع کیا تھا، فرماتے ہیں غزوہ خیبر کے وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس درخت میں سے کچھ کھایا، لہسن میں سے کچھ کھایا، یعنی سوم، یعنی سوم لہسن، اس میں سے کچھ کھایا، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ اس کے آگے چل کر ایک جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بھی یہ بیان فرمایا کہ حضور نے لوگوں کو دے دیا، سبزی پکی تھی، شاید آگے آئے گا، تو حضور نے نہیں کھائی اور دیگر صحابہ کی طرف بڑھا دیا اس کو، تو ان کے بڑھانے سے باقی صحابہ نے کھا لیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ خود نہیں کھاتے، نوش نہیں فرماتے اور ہمیں حکم فرماتے ہیں کھانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس سے سرگوشی کرتا ہوں تو مجھ سے نہیں کرتے، یعنی جبریل امین میرے کان میں بات کرتے ہیں، میں ان کے کان میں بات کرتا ہوں، تو یہ بو ناگوار گزرتی ہے فرشتوں کو بھی اور نمازیوں کو بھی ناگوار گزرتی ہے۔ اسی حدیث سے مستفاد یہ کیا علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، کہ کسی کو تیز زکام لگا ہوا ہو، کسی کو مسلسل چھینکیں آ رہی ہوں، کسی کو کوئی اور عذر ہو یا کسی کے جسم سے بو آ رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، نمازیوں کے درمیان نہ آئے، یا کسی کو کوڑ کی بیماری ہو، تو چھوت کی بیماری ہے، کوئی بھی لگنے والی بیماری، یا جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو، بلغم ریڑھ بہتی رہتی ہو، ایسی صورت میں بھی بندے کو گھر میں پڑھ لینی چاہیے، مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء ان جابر ابن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزل لنا او فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه فلما اراه كره اكلها فقال كل فاني اناجي من لا تناجي. وقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتي ببدر قال ابن وهب يعني طباقه فيه خضرات ولم يذكر ليس وابو صفوان عن يونس قصة القدرة فلا ادري وهو من قول الزهري او في الحديث. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ انصاری ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل ثوما او بصلا، جس نے کھایا لہسن اور پیاز، فلیعتزلنا، اسے چاہیے کہ ہم سے الگ ہو جائے، او فلیعتزل،
یا وہ ہماری مسجدوں سے دور ہو جائے، او فلیعتزل مسجدنا، ہم سے دور ہو جائے، یا یہ فرمایا، یہ راوی کا شک ہے کہ حضور نے مسجد کا ذکر فرمایا یا اپنا ذکر فرمایا کہ ہم سے دور ہو جائے یا ہماری مسجد سے دور ہو جائے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اور چاہیے اسے کہ گھر میں بیٹھ جائے، یعنی گھر میں نماز پڑھ لے۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اُتِيَ بِقِدْرٍ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانڈی پیش کی گئی، ایک برتن جس میں کھانا پکتا ہے، فِيهِ خَضِرَاتٌ مِّن بُقُولٍ، اس میں ایسی سبزیاں تھیں جن میں سے اسمیل آتی تھی۔ فوجد لها ریحن، حضور نے ان کے اندر اسمیل، مہک سے پائی۔ فسأل، پھر حضور نے پوچھا، فأخبر بما فيها من البقول، تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وہ سبزیاں ہیں، بقول ان سبزیوں کو کہتے ہیں، بقل کہتے ہیں وہ سبزی جس میں مہک آتی ہو، بقول اس کی جمع ہے، اس میں ایسی سبزیاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اندر سے اسمیل ہوتی ہے۔ فقال قربوها الى بعض اصحابہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے صحابہ کی طرف کر دو، قال معه، جو حضور کے ساتھ تھے۔ فلما رآہ کرہا اکلہا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ لوگ جو ہیں وہ بھی اسی کھانے سے رک رہے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ، صحابہ کرام نے جن کی طرف حضور نے برتن کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانے کو ناپسند کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچا، انہوں نے کہا ہمیں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، کل کھاؤ، فانی اناجی من لا تناجی، بے شک میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم سرگوشیاں نہیں کرتے، یعنی جبریل امین فرشتے میرے پاس آتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتا ہوں، اس لیے تمہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں، تمہارے پاس وہ نہیں آتا۔ اور احمد بن صالح عن وہب سے بیان کرتے ہیں، عبداللہ البصری مصری سے، کہ یہ جنگ بدر کا واقعے کی بات ہے، جنگ بدر کے دن ایسا ہوا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ برتن پیش کیا گیا تھا۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل انس بن مالك ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صوم کے بارے میں، لہسن کے بارے میں کچھ فرماتے سنا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس درخت میں سے کچھ کھائے اسے وہ ہماری مسجدوں کے، وہ ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہی ہمارے ساتھ وہ نمازیں پڑھے۔ حدیث کی وضاحت ہم اچھی طریقے سے کر چکے ہیں الحمدللہ، کہ لہسن یا پیاز یا کوئی بھی ایسی سبزی، اور اسی سے علماء نے سگریٹ، بیڑی، حقہ، جس سے منہ سے اسمیل آتی ہو، یہ کھا کر، پی کر یا سگریٹ پھونک کر یہ مسجد میں آنا کہ منہ سے بو آ رہی ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، قریب الحرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ ایک تو نمازیوں کو اذیت ہوتی ہے، فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، پھر نماز کے بعد دیگر نمازی آپس میں اس کے بارے میں برائی کی باتیں بھی کرتے ہیں، جس سے وہ شخص غیبت کا سبب بھی بنتا ہے، اس جرم کا، یعنی غیبت ایک جرم ہے اور اس جرم کا سبب بھی وہ بنتا ہے۔ صوفیاء کرام نے اس کا ایک یہ نقص بھی بیان کیا کہ جب وہ کھا کر آئے گا، اس کے منہ سے بو آئے گی، نمازی فارغ ہو کر اس سے تو بات نہیں کریں گے شرم اور حیا کی وجہ سے، لیکن آپس میں اس کی برائی کریں گے، ایک ایسا بدتمیز آدمی ہے کہ بدبو لے کر مسجد میں آ گیا، تو یہ ان کے گناہ کا سبب بنا۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جس سے منہ سے ناگوار مہک آتی ہو اس کو کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اگلا باب امام صاحب نے باندھا ہے، باب وضوء الصبیان ومتى یجب علیہم الغسل والطہور وحضورہم الجماعۃ والعیدین الجنائز وصفوفہم۔ چھوٹا بچہ، صبی کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کو، چھوٹے بچے کو، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ان کا وضو کرنا، اور کب ان پر غسل اور وضو واجب ہوتا ہے، اور جماعت میں حاضر ہونا، اور عیدین میں اور جنازوں میں اور صفوں کے اندر شامل ہونے میں ان پر کب واجب ہوتا ہے غسل کرنا، وضو کرنا۔ اب یہ امام صاحب نے عنوان باندھا ہے۔ ہم یہ بخاری شریف کے تعارف میں آغاز سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی کتاب ہے، وہ ایک سکول آف تھاٹ کے، ایک فقہ کے مقلد تھے، امام شافعی کے مقلد تھے، اگرچہ مقلد فی المذہب تھے،
مجتہد فی المذہب تھے، لیکن تھے شافعی۔ اکثر و بیشتر مسائل میں امام شافعی کی تقلید کرتے تھے، اور کئی مسائل میں امام شافعی سے انہوں نے اختلاف بھی کیا، لیکن انہی اصولوں پر اختلاف کیا جو امام شافعی نے مقرر کیے، اس لیے یہ ہیں مطلقاً امام شافعی۔ اسی میں ضمناً بھی یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، ہمارے زمانے میں اب رمضان شریف ہے، ہر رمضان میں یہ گمراہی پھیلتی ہے، اتنی بدعتیں پھیلتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تراویح کے بارے میں کہ 8 ہیں یا 20 ہیں، ہر چوتھے دن ہر بندہ جناب انٹرنیٹ پہ، دین کو ہم نے اتنا سستا کر دیا ہے کہ دین چاہتے ہیں ہم بستر میں سیکھیں۔ چھینک آ جائے نا، زکام لگ جائے یا کوئی بیماری لگ جائے، فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ کہیں کرونا نہ ہو جائے۔ چھوٹی سی بیماری ہو تو اس میں میڈیکل سے یوٹیوب سے علامتیں ڈھونڈ کرنی، حکم لگاتے، پھر بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ لیکن دین اتنا سستا کر دیا ہے کہ دین ہمارے بستر میں آ جائے، اور اس میں یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، اور اس میں ایک جاہل سا بندہ ہے وہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رمضان اور علاوہ رمضان کے حضور نے 8 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں صلاۃ اللیل ہے، یہ تراویح کے نام سے نماز ہی کوئی نہیں، مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ اور امام بخاری کا ہم نے آپ کو بیان کیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور یہ فقہاء اور محدثین کا متفق علیہ قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب محدث اپنی حدیث کے خلاف عمل کرتا ہو تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ امام بخاری نے ہی بیان کی ہو۔ اگر ان کے نزدیک ہی وہ حدیث اتنی صحیح ہوتی تو وہ خود 20 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ امام بخاری 20 ہی رکعت پڑھتے تھے، اور چاروں اماموں میں سے 3 امام 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 36 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ چاروں اماموں میں سے کسی نے 8 کو اختیار نہیں کیا۔ امام مالک 36 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو کبھی تم پھر اس پر بھی عمل کر لیا کرو۔ پھر یہ ثابت شدہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت کو مروج کیا، اس کے لیے باقاعدہ امام مقرر کیا، اور 20 رکعت حضرت عمر کے دور سے معمول چلی آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ کیسے ہیں کہ یہ شیطان کو دیکھ کر حضرت عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں؟ اب بتائیے کہ شیطان کا حکم کس پر لگتا ہے؟ کیا تم حضرت عمر کو نہیں مانتے؟ کیا یہ تصور ہے کہ حضرت عمر خلاف سنت کسی بات کا حکم دے اور صحابہ کرام اس کے خلاف کوئی آواز نہ بلند کریں؟ جبکہ ایک کرتے کے بارے میں جب حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور کہا کہ سمعوا واطاعوا، سنو اور اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا لا سمعنا واطعنا، نہ ہم سنیں گے نہ ہم مانیں گے جب تک کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ کرتا آپ کا ایک چادر سے بن نہیں سکتا۔ یہ دو چادروں سے بنتا تھا، آپ کا کرتا قد اونچا تھا، کیسے بنا دیا؟ سب کو ایک ایک چادر آئی، آپ کو 2 کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اس کا جواب دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ان کا بیٹا تھا، کہا یار لوگوں کہ میں نے اپنی چادر حضرت عمر کو دی ہے۔ تب لوگوں نے کہا، گردن جھکا دی اور کہا کہ ہاں ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے حق مہر پر تحدید کر رہے تھے، حد لگا رہے تھے، کیونکہ حق مہر بہت زیادہ عورتوں نے مانگنا شروع کر دیا تھا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب مردوں نے غیر عرب عورتوں سے شادیاں شروع کر دی۔ عرب عورتیں بہت مہر مانگتی تھیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ عربوں کی نسل مخلوط ہو جائے گی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عورتوں کے حق مہر میں ایک مقرر حد پر پابندی لگا دی جائے۔ تو حضرت عمر نے جب ارادہ کیا اور مسجد میں بیان کیا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا اے عمر، اللہ تو ہمیں ڈھیروں ڈھیر دلوائے اور آپ ہمارے حق میں کمی کرتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کا اللہ نے کہاں کہا؟ تو انہوں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی کہ اگر تم ان کو ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے دو تو ان سے واپس نہ لو، قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، اگر تم ان کو قنطار بھی دے دو، قنطار کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی کو یا بڑے ڈھیر کو، مال کا ڈھیر لگا دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم انہیں ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے دو ان سے کوئی واپس نہ لو۔ تو اللہ نے تو حد لگائی نہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس عورت نے صحیح کہا اور عمر خطا کرنے جا رہا تھا۔ یعنی اس معاشرے کے اندر حضرت عمر پر یہ اہل حدیث غیر مقلدین، یہ جاہل، یہ اعتراض لگاتے ہیں ایک 20 تراویح پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھول جاتے ہیں جو حدیث شریف بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کے فرق سنتوں پر عمل کرو۔ تو کیا عمر کو وہ خلفاء راشدین میں شامل نہیں کرتے؟ اسی طرح طلاق ثلاثہ کے معاملے میں بھی 3 طلاقوں کو 1 طلاق دے کر مذہبی رشوت جاری کی ہوئی ہے، اللہ کے حرام کو حلال کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔
اور وہ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حدیث رکانہ کے نام سے، رکانہ بن یزید ایک صحابی ہیں، انہوں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، تو حضور نے ان سے حلف لیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے طلاق ایک ہی دی تھی، میں نے اس کی تکرار کی تھی، میں نے بتایا تھا میں نے اس کو طلاق دی، چنانچہ یہ مسئلہ آج بھی یہی ہے، لیکن یہ عوام سے متعلق نہیں، اس لیے زیادہ تفصیل نہیں کرتے، اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے۔ تو اس یہ عبداللہ بن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ حضور اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ہم ایک ہی شمار کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے سال میں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس کو کھیل تماشا ہی بنا لیا، اس لیے اب کوئی 3 طلاقیں دے گا تو ہم اس کو 3 ہی شمار کریں گے، اور سب نے اس پر اجماع کیا، تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اللہ کے حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر رہے عمر اور صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت پر خاموش ہو جائے، جو ایک کرتے پر خاموش نہ ہوئی، جو ایک حق مہر کے مسئلے پر عورت خاموش نہ ہوئی، وہ دین کے حلال و حرام کے مسئلے پر امت خاموش ہو جائے گی۔ غور نہیں کرتے کہ کتنا بڑا بہتان اور کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام پر، بشمول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق ینطق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، حق جاری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرے وہاں سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ ان حدیثوں کی روشنی میں شیطان کے راستے پر کون چلتا ہے، 8 رکعت والے یا 20 رکعت والے؟ 20 رکعت ہی تراویح ہے، تراویح 20 ہی رکعت ہے۔ شامت عمل سے کوئی نہ پڑھے یا جس کا جو اللہ معاف فرمائے لوگ فرض نہیں پڑھتے، انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، ویسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اس کا انکار کرنا، غور تو کرو کہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ یہ ہے وہ میڈیا گھر کے اندر لے آئے بستروں میں بیٹھ کر دین کے علم حاصل کرتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے۔ بے کسیش الدین احمد ہیچ خیش و یار نیس، ہر کسے باکار خود با دین احمد کار نیس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لاوارث ہو گیا ہے اور کوئی اس کا ہمدرد و غمگسار نہیں، ہر کسی کو اپنے کام کی پڑی ہے، حضور کے دین سے کسی کو مطلب ہی نہیں۔ دین اتنا سستا ہو گیا، کپڑا خریدنا ہوگا 10-50 دکانیں، ہمیں اگلے دن کپڑا ایک تلاش تھا، ہم نے اس بچے کو بھیجا، پورے گولڈن ٹاؤن گرین ٹاؤن میں ڈھونڈ کر آیا، وہ کپڑا ہمیں نہیں ملا، وہاں ایک کپڑا سیمپل لیا، ہم نے کہا یہ نہیں چاہیے، کپڑے کے لیے اتنی چھانٹی۔ اور دین جس کا اتنا بڑا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اس میں اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہر کس و ناقص جو بکواس کرتا ہے، علماء پر بھونکتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی اس نے یہ کہا، بخاری میں یہ ہے، مسلم، ان کو بخاری کا پورا نام ہی نہیں پتا، بخاری تو بخاری کا نام ہی نہیں ہے، معروف ہے، یہ عرف ہے۔ الجامع الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجامع المختصر المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا نام امام بخاری نے یہ رکھا ہے، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے۔ تو امام بخاری کے نام کی وجہ سے اس کو بخاری شریف کہہ دیا جاتا ہے، ان کو بخاری کا نام ہی نہیں پتا، اور بکواسیں کرتے ہیں کہ بخاری اردو ترجمے اٹھا کر لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا بات کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی قدر نصیب فرمائے۔ اب امام بخاری نے یہ عنوان باندھا، بات یہاں سے چلی، امام بخاری نے باب باندھا کہ بچے پر وضو کب فرض ہوتا ہے، وضو کب ہوتا ہے، کہ وہ نماز میں شامل ہو، جنازوں میں شامل ہو، صفوں میں شامل ہو، غسل اس پر فرض ہو، کب ہوتا ہے۔ اب اس کے 2 احتمالات ہیں، 2 ہیں، یہ ہیں کہ قبل بلوغ بھی اس پر وضو فرض ہے یا نہیں، بس یہ ہے اس کا عنوان یہ ہے۔ لیکن اس مسئلے میں امام بخاری کو کوئی حدیث نہیں ملی، کوئی حدیث امام صاحب نے اس عنوان پر بیان ہی نہیں کی، جیسا کہ آپ آگے سماعت کریں گے، کیونکہ اس میں 2 احتمالات ہیں۔ یا تو امام بخاری یہ فرماتے کہ بچے پر وضو فرض ہے، اگر وہ نماز میں شامل ہونا چاہے تو وہ وضو کرنا اس پر فرض ہے۔ اگر امام صاحب یہ کہتے تو بچہ نابالغ ہے، ان پر اعتراض اٹھتا، نابالغ پر تو احکام شرعیہ طاری ہی نہیں ہوتے، نابالغ پر احکام شرعی نافذ نہیں ہوتے، تو اس کو آپ وضو کے لیے کیسے کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے اس پہ؟ اور اگر امام صاحب یہ کہتے کہ نابالغ پر وضو فرض نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بغیر وضو کی حالت میں وہ نمازوں میں شامل ہو جائے، ناپاکی کی حالت میں شامل ہو جائے وضو میں۔ امام صاحب نے عنوان تو بیان کیا ہے، لیکن امام صاحب نے اس پر ایک بھی حدیث ریفرنس کوٹ نہیں کیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس پر کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ جو حدیث ملتی ہے وہ 7 سال اور 10 سال کی ہے، وہ جامع ترمذی کے اندر ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال میں اگر وہ نہ پڑھے تو پھر اس کو سزا دو، سزا دے کر پڑھاؤ۔ تو یہ 10 سال کے 7 سال کی حد تک اس حوالے سے بات بنتی ہے، لیکن حدیث صحیح کے اندر کسی میں یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا، اس لیے علماء نے کہا کہ 10 سال میں اس کو نماز کا عادی ہونے کے لیے اس کو وضو کا احکامات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ 7 سال میں بھی وضو کرواؤ، لیکن الگ نماز سے اسی کو پڑھاؤ۔ تو امام صاحب نے یہ بات باندھا۔ یہ ہم بتاتے ہیں کہ حدیث محدث کا اور فقیہ کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی فقیہ بیان کرتا نا حدیث، اس پر لازمی اپنے موقف کے حق میں ہاں یا نہ میں اپنی دلیل ضرور دیتا، امام صاحب نے کوئی دلیل اس پر نہیں دی۔
فرماتے ہیں حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا ابا عمرو من حدثك قال ابن عباس. اصل میں اس حدیث میں یہاں معنی یہ لائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت غالباً 12 سال کے تھے، تو یہ اس سے پہلے کا موقع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قبر پر گزرے جو پرانی ہو چکی تھی، حضور نے وہاں پر فأمہم امامت فرمائی وصفوا علیہ اور لوگوں نے ان پر صفیں بنائیں۔ فقلت یا ابا عمر، میں نے پوچھا اے ابو عمر، یہ حضرت امام شعبی کی کنیت ہے، اور امام شعبی وہ ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیثیں پڑھائیں اور ایک لحاظ سے ان کے استاد ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا کہ آپ نے کس سے سنا؟ انہوں نے کہا کہ اخبرنی مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک قبر پر جو منبوذ تھی، یعنی وہ پرانی ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امامت فرمائی وصفوا علیہ، اور ہم نے صفیں بنائی اس پر۔ ومن حدثک، کس نے آپ سے حدیث بیان کی؟ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث بیان کی۔ اب اس میں مسئلہ صرف اتنا بیان کرنا تھا کہ بچے کے لیے وضو کتنی عمر میں ہے یا نہیں ہے واجب ہے نہیں۔ پوری حدیث میں آپ نے سنا کہ وضو کا کوئی بیان نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کے کمسینی کو صف کے اندر شامل ہونے کا بیان کیا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو جس میت کی نماز جنازہ نہ ہوئی ہو، کوئی میت مسلمان ہو، مر گیا ہو، اور اس کے جسم پر ظاہری طور پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو اور اسے دفن کر دیا گیا ہو، تو جب تک یہ قرینہ موجود ہو کہ اس کا جسم قبر کے اندر پھٹا نہیں ہوگا، جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے ایک وقت میں آ کر خون پیپ کے ساتھ اور گل سڑ جاتا ہے، جب تک یہ یقین نہ ہو، اس کا گمان ہے، کم سے کم اس کے 3 دن ہیں، زیادہ سے زیادہ مختلف احوال ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا وہ ایک منفرد کی قبر پر، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کو پتہ تھا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے کہ اس کا جسم ابھی تک سالم ہے، اس کا جسم ابھی تک پوری طرح سالم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ 3 دن کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ چنانچہ 2 صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، یہ شاہ فیصل ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے عراق کے، صدام حسین سے پہلے عبد الکریم تھا، اس سے پہلے شاہ فیصل تھے، یہ تو کمیونسٹ تھے۔ تو شاہ فیصل کے زمانے میں 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں خواب میں ان کو بتایا گیا کہ ہماری قبر میں سیلن آ گئی ہے، تو ان کی قبر مبارک جب کھولی گئی تو اس کے اندر وہ ان کے جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھے۔ یہ جنگ عظیم اول کے زمانے کی بات ہے، پہلی جنگ عظیم کے زمانے کی بات ہے، 1900 کے لگ بھگ کی بات ہے، یعنی 100-150 سال پہلے، یعنی حضور کے زمانے سے تقریباً 1200-1300 سال گزر گئے تھے، اور ان کی قبر مبارک کو کھودا گیا تو ان کے جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے گویا ابھی دفنایا ہو، اور ان میں سے ایک کے اوپر زخم تھا، وہ زخم کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا میت نے، تو جب وہ ہاتھ ہٹایا گیا جسم ایسا نرم تھا کہ ہاتھ ہٹ گیا، ہاتھ ہٹا تو اندر سے ایسا خون نکل آیا جیسے بالکل ابھی دفنایا۔ تو ایسے میں جب کسی کا پتہ ہو تو چاہے کتنا ہی عرصہ گزر جائے اور ان کو پتہ ہو کہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کا حضور کو پتہ تھا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اور اب ان کو دفن ہوئے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم خداداد کے ذریعے یہ جانتے تھے کہ ان کا جسم نہیں پھٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث میں صرف اتنا حصہ کہ نابالغ تھے عبداللہ ابن عباس، وہ 7-8-9 سال کی عمر کے تھے اس وقت، تو اس وقت یہ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ صف میں تھے، لیکن اس میں نہیں پتا، اپنے موقف کے حق میں وہ نہیں لا سکے کہ وہ وضو کیے ہوئے تھے یا نہیں تھے، بچے تھے کھڑے ہو گئے، ایسے ہی کھڑے ہو گئے یا کیا۔ تو یہ ہم بیان کرتے ہیں کہ محدث اور فقیہ کا بنیادی فرق مجتہد کا یہ فرق ہوتا ہے۔ آج کی ہم آخری حدیث شریف تلاوت کر لیتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان ابن عیینہ قال حدثنا صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ واجب سے مراد یہاں فرض اور واجب والی تقسیم نہیں ہے، واجب سے مراد ہے ثابت ہے،
یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو بندہ نوجوان ہو، بالغ ہو، جمعہ کے دن وہ غسل کرے۔ یہ واجب سے مراد وہ واجب نہیں ہے جو نمازوں کے اندر فرض اور واجب کی تقسیم ہے، وہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں یہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن اچھے طریقے سے نہائے، خوشبو لگائے، اپنے ناخن تراشے، بال تراشے اور خوشبو لگائے اور نہائے، تو گویا اس نے بہت ہی اچھا کام کیا، یعنی یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو یہاں واجب سے مراد ہے ثابت ہونا، یعنی جمعے کے دن مسلمانوں کو چاہیے کہ غسل کریں، عمدہ لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور بال اور ناخن تراشیں اور صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آئیں، تو یہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث صحیحہ کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کیمرہ ہماری مرضی سے نہیں لگاتے جی، ایسا میں نے اسے کبھی نہیں کہا۔